اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 27 ہے اور آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اس چیپٹر کا نام ہے ایجوکیشنل مینجمنٹ اینڈ لا۔ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ کے ڈفرینس سے ہم ایک بات سٹارٹ کریں گے، اپنے اس لیکچر کو ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے۔ اس چیپٹر میں ہم جو چیزیں دیکھیں گے کہ اسکول یا ادارے کو چلایا کیسے جاتا ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے دیکھیں جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر، اس کا کیا رول ہوتا ہے۔ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں، ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، انسپیکشن، مانیٹرنگ، مینٹورنگ، ٹھیک ہے، ایگزیکیوشن، کنٹرولنگ، تو ایکویٹنگ، ٹھیک ہے، تو سپرویژن، ان کو ہم ڈفرینشیٹ بھی کریں گے اس چیپٹر کے اندر۔ اب سب سے پہلے دیکھیں ایڈمنسٹریشن۔ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ سپوز کریں کہ آپ ایک پرائیویٹ اسکول میں، سادہ سی مثال دے رہا ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو طرح کے لوگ جو ہے نا سسٹم کو رن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا پرنسپل ہوتا ہے جو اسکول کے مالک نے ہائر کیا ہوتا ہے کہیں سے، ٹھیک ہے، اور ایک وہ اونر خود ہوتا ہے، اسکول کا مالک خود ہوتا ہے۔ اب جو پالیسیز بناتا ہے وہ کون بناتا ہے؟ اسکول کا اونر بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا فیس اتنی رکھنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، پیرنٹس کے ساتھ اس بندے کو ہائر کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، یہ ڈیسیجن میکنگ کون کرتا ہے؟ اسکول کا اونر کرتا ہے۔ اور جو پرنسپل ہے اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ جو انسٹرکشن اس اسکول کا اونر اس کو دے رہا ہے نا، وہ ان کو ایز اٹ از امپلیمنٹ کرواتا ہے اپنے اسکول کے اندر۔ بہن اسی طرح ہمارے پروونشل لیول پر یا سینٹرل لیول پر جو ہے نا وہ ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے۔ اب آزاد کشمیر میں چھٹیاں کب ہوں گی، کب اسکول کھولیں گے، امتحان کب ہوں گے، بھرتیاں کب ہوں گی، ان کو ٹریننگ کب دی جائے گی ٹیچرز کو، ان کی تنخواہیں کیا ہوں گی، ایک ایسی باڈی ہے جو یہ سارے کام کرتی ہے۔ ٹاپ پہ بیٹھے سیکرٹریٹ میں بیٹھے لوگ یہ سارا کام کرتے ہوتے ہیں۔ سیکرٹری ایجوکیشن ہے، منسٹر فار ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی پلاننگ اور ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ بیٹھے آفیسرز ہیں، ڈی ای اوز ہوتے ہیں، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے آنے والی جو بھی پالیسیز ہیں، پلانز ہیں، جو اوپر بیٹھی ایڈمنسٹریشن نے بنائے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرنا۔ یہی ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن جو ہے نا ایک لیٹن ورڈ ہیمنسٹک سے لیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے سروس یا لک آفٹر۔ ایڈمنسٹریشن از اے ڈیفائن۔ اب آپ نے وہ اسکول کے اونر کو یاد رکھنا ہے، سیکرٹریٹ میں بیٹھے سیکرٹری کو یاد کرنا ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے۔ پروسیس آف ڈٹرمننگ گولز، آبجیکٹیو، پالیسیز اینڈ پلان۔ ان کا کام کیا ہے؟ گول سیٹ کرنا، آبجیکٹیو سیٹ کرنا، پالیسیز بنانا، پلان بنانا، فار وچ آرگنائزیشن اینڈ اٹس مینجمنٹ آپریٹس، جس کے لیے اس ادارے کی مینجمنٹ آپریٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مینجمنٹ کو ہم ابھی اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن از ڈائریکٹنگ۔ دو مختلف بکس کے اندر کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریشن کا ہارٹ جو ہے وہ ڈائریکشن ہے یا ڈائریکٹنگ ہے، اور کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے یہ ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے، ٹھیک ہے۔ ہربرٹ سائمن کے نزدیک ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ ڈیسیجن میکنگ ہے، ہربرٹ سائمن کے نزدیک۔ اب جو دوسری بات ہے نا جی، وہ ہوتی ہے مینجمنٹ۔ ایڈمنسٹریشن کا کام کب شروع ہوا؟ 5000 BC، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی 5000 سال پہلے۔ لیکن یہ اس وقت بھی ایڈمنسٹریشن کا کام موجود تھا، لیکن جب 20ویں صدی آئی اور انڈسٹریل ریولوشن، انڈسٹریز پہ بڑا کام ہوا، تو اس وقت جو ہے نا انڈسٹریل ریولوشن میں ایڈمنسٹریشن پہ سب سے زیادہ کام ہوا، اور یہ پری 20th سینچری، 20ویں صدی کے اوائل میں، 20ویں صدی سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا کام کس چیز پہ سب سے زیادہ ہوا؟ انڈسٹریز پہ، انڈسٹریل ریولوشن پہ۔ اب ایڈمنسٹریشن کا کام کیا ہے؟ کسی بھی آرگنائزیشن یا ادارے کے لیے آبجیکٹیوز بنانا، پالیسیز بنانا، ڈیسیجن میکنگ کرنا، بجٹ دینا یعنی فنڈ دینا، ریکروٹمنٹ، بھرتیاں کرنا، بھرتی ہونے والے اساتذہ کی ٹریننگ کرانا، اور یہ ٹاپ پہ بیٹھے لوگوں کا ڈیسیجن ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے۔ اب جیسے دیکھیں آپ کے اسکول کب چھٹیاں ہوں گی، کب کھلیں گے، یہ ڈیسیجن میکنگ کون کرتا ہے؟ ڈسٹرکٹ باڈی کرتی ہے؟ نہیں، بلکہ سیکرٹریٹ سے آتے ہے لیٹر۔ اسی طرح پالیسی ہے کہ ٹیچر بھرتی ہونی ہے، ٹیچر کا ٹرانسفر ہونا ہے، یہ پالیسیز کون بناتا ہے؟
یہ بھی سیکریٹریٹ میں بنتی ہیں. اچھا بجٹ کہ اس اسکول کو اتنا بجٹ دیا جائے، اسکولوں ٹیچرز کی تنخواہ بڑھائی جائے کم کی جائے، یہ بھی کون؟ ایڈمنسٹریشن. وہ سیکریٹریٹ میں بیٹھی ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے. برتھی اور ٹریننگ یہ بھی وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے فنکشن کس کے ہوتے ہیں؟ ایڈمنسٹریشن کے. اب جو مینجمنٹ ہے نا، جو ایڈمنسٹریشن سے جو ڈیسیجن ہو رہے ہوتے ہیں ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. ورڈ مینجمنٹ کا ایک لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے، ایک لیٹن ورڈ ہے مینوس، جس کا مطلب ہوتا ہے ہینڈ. تو پروسیس آف گیٹنگ ورک ڈن فرام ادر فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز. جو مینیجر ہوتا ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر سے آنے والی انسٹرکشنز ہیں، پالیسیز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے کام مکمل کروانا. ٹھیک ہے، ورک ڈن. اب اس کی پوری ٹیم ہوتی ہے، ایک ہیڈ ہے، تو اس نے سارا کام خود تو نہیں کرنا ہوتا، اپنے سٹاف سے لینا ہوتا ہے. تو ہیڈ مینیجر ہوتا ہے. پروسیس آف گیٹنگ دا ورک ڈن فرام دا ادرس فار اٹینمنٹ آف آرگنائزیشنل گولز. ہارٹ آف مینجمنٹ از پلاننگ. اب اس میں اس کا ہارٹ پلاننگ ہے، اور ایڈمنسٹریشن کا ہارٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ یا ڈائریکشن. اب اس کا فنکشن کیا ہے؟ پالیسی جو بنتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا، ایگزیکیوٹ اینڈ گورننس آف ٹاسک، چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھنا. ٹھیک ہے. پروفٹ میکنگ ہے، اس سے ڈائریکٹ کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملتا ہے، جیسے بچوں کے بیہیویئر میں چینج ہوتا ہے، جیسے بچوں کی لرننگ ہوتی ہے، جیسے بچے اچیو کرتے ہیں کچھ. تو یہ بیسیکلی پروفٹ میکنگ ہوتی ہے جو مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے مڈل اور لوور لیول پہ. مینجمنٹ کہاں پہ ہوتی ہے؟ مینجمنٹ کے 3 لیول ہوتے ہیں نا، ٹاپ لیول، مڈل اینڈ لوور. تو ایڈمنسٹریشن ٹاپ لیول پہ ہوتی ہے، مینجمنٹ مڈل اینڈ لوور لیول پہ ہوتی ہے. اس کا کام ہوتا ہے ڈوئنگ فنکشن. اس کا یعنی مینجمنٹ کا کام کیا ہے؟ ڈوئنگ ہوتا ہے. مینجمنٹ ڈوئنگ ہے، جبکہ وہ تھنکنگ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے؟ تھنکنگ ہوتی ہے. مینجمنٹ اور ڈوئنگ ہوتی ہے. 5 ایمز آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کے 5 ایمز ہیں: منی، مین پاور، مٹیریل، مشینری اینڈ میتھڈس. تو یہ 4 چیزیں ہیں. منی، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ نے کوئی بھی کام ہے وہ آپ کروائیں گے. اچھا، اس کے بعد ہے مین پاور. اگر پیسہ ہے لیکن مین پاور نہیں ہے تو آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس پیسہ ہے اور آپ اپنے رومز کو ڈیکور کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی آپ روم کو ویل فرنش کریں، ان میں فلیکسز لگوائیں، ایڈز کو یوز کریں. اب وہ آپ نے پیسہ تو لگا دیا لیکن ٹیچر ہی نہیں ہے جو پڑھائیں، تو پھر وہ بے سود ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے نا مین پاور کے بعد ہے مٹیریل. اب آپ کے پاس جو ہے نا وہ مٹیریل ہے، مٹیریل نہیں ہے تو بھی آپ کے پاس پرابلم ہے. یعنی مثال فرنیچر نہیں ہے آپ کے پاس، کلاس رومز نہیں ہے آپ کے پاس، پلے گراؤنڈ نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، کمپیوٹر یا سائنس لیب نہیں ہے، تو بھی پرابلم ہے. مشینری. اب مشینری سے یہ ہمارے ہاں تو سکولز کے اندر تو مشینری کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزوں میں جیسے کمپیوٹر ہیں، یہاں پہ ہم مشینری کو یوز کرتے ہیں. یا پھر سائنس کے ایکوپمنٹس ہیں، ان کے بغیر ہم جو ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن نہیں کروا سکتے. تو یہ چیزیں اگر مسنگ ہیں تب بھی مسئلہ ہے. میتھڈس. تو میتھڈز میں اس میں ٹیچنگ میتھڈز ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پراپر میتھڈ یوز نہیں ہو رہے تب بھی مینجمنٹ جو ہے نا وہ اپنا پراپر رزلٹ نہیں لے سکے گی. منی، مین پاور، مٹیریل، مشینری اینڈ میتھڈ، یہ 5 ایمز ہوتے ہیں مینجمنٹ کے. ایڈمنسٹریشن ورسز مینجمنٹ. 1923 کے اندر ایک پہلا کنفلکٹ سٹارٹ ہوا کہ اولیور شیلڈن نے اپنی کتاب دا فلسفی آف مینجمنٹ میں بتایا کہ مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن 2 ڈیفرنٹ چیزیں. اس سے پہلے ان کو سملر کنسیڈر کیا جاتا تھا، سینونیم سمجھا جاتا تھا ایک دوسرے کا. لیکن یہ کتاب تھی دا فلسفی آف مینجمنٹ، دا فلسفی آف مینجمنٹ، اولیور شیلڈن. یہ اس نے سب سے پہلے بتایا کہ ان دونوں کے اندر ڈیفرنس ہوتا ہے. اولیور شیلڈن کے نزدیک ایڈمنسٹریشن اس نے کہا کہ ڈیسیجن میکنگ فنکشن ہے، جبکہ مینجمنٹ کو اس نے کہا کہ ایک ایگزیکیوشن یا ڈوئنگ فنکشن ہے. ایڈمنسٹریشن تھنکنگ ہے، مینجمنٹ ڈوئنگ ہے. ٹھیک ہے. ایڈمنسٹریشن پالیسی فارمولیشن ہے، مینجمنٹ اس کی پالیسی کی ایگزیکیوشن یا امپلیمنٹیشن ہے. تو یہاں سے پھر سلسلہ سٹارٹ ہوا کہ ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ڈفرینٹ چیزیں. اب یہ وہ ڈفرینسز ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کیا ہے اور مینجمنٹ کیا ہے. اس میں مزید بھی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ ڈیفینیشن لکھیں گے. It is concerned for formulation of broad objective plans and policies.
Management is a process of getting things done through others by directing their efforts toward achievement of predetermined goals. جو ایڈمنسٹریشن ہے یہ ڈیسیجن میکنگ ہے، اور مینجمنٹ ڈوئنگ یا ایگزیکیوشن ہے. اس میں آپ ایک اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن از تھنکنگ، مینجمنٹ از ڈوئنگ. ٹھیک ہے، پروسیس ڈیسائیڈ واٹ از ٹو بی ڈن اینڈ وین اٹ از ٹو بی ڈن. یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کب کیا جائے گا اور کیسے کیا جائے گا، کیا کیا جائے گا اور کب کیا جائے گا. واٹ اینڈ وین، کب اور کیا کیا جائے گا. یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون کرے گا اور کیسے کرے گا. ٹھیک ہے، انہوں نے صرف بتانا ہے کہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم میں کرنا ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ کون کرے گا اور کس طرح سے کرے گا. ٹھیک ہے، فنکشن ایڈمنسٹریشن تھنکنگ فنکشن ہے، مینجمنٹ ڈوئنگ فنکشن ہے. اسکل، تو اب 3 طرح کی نا سکلز ہوتی ہیں اس میں مینجمنٹ کے اندر. ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل، ایک ہوتی ہے ہیومن، ایک ہوتی ہے کنسیپچول. تو کنسیپچول سکل ریلیٹڈ ہے تھنکنگ سے، پلاننگ، پالیسیز سے. ٹھیک ہے، اور ہیومن سکل کیا ہے کہ ہیومن لوگوں کا آپس میں انٹریکشن، لوگوں کے مسائل، ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کرنا، یہ ہیومن سکلز ہیں، لوگوں کو سمجھنا. تو مینجمنٹ، اور تیسری ہوتی ہے ٹیکنیکل، کسی کام کو کرنے کا طریقہ جاننا، یہ ٹیکنیکل سکل ہوتی ہے. تو کنسیپچول ہیومن سکل ایڈمنسٹریشن کے اندر آتی ہیں، جبکہ ٹیکنیکل اور ہیومن یہ مینجمنٹ میں آتی ہیں. ہیومن دونوں سائڈ سے ہے، ادھر کنسیپچول ہے اور ادھر ٹیکنیکل ہے. کنسیپچول میں پالیسی فارمولیشن ہے، ٹھیک ہے، تھنکنگ ہے، ڈیسیجن میکنگ، پلاننگ ہے، جبکہ ٹیکنیکل کے اندر کام کو کرنا ہے. لیول میں نے بتایا 3 لیولز آف ہوتے ہیں مینجمنٹ کے، ایک ٹاپ، ایک مڈل اور ایک لوور. تو ایڈمنسٹریشن صرف ٹاپ لیول کا فنکشن ہے، جبکہ مینجمنٹ مڈل اور لوور لیول کے فنکشن ہے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہے لوگوں کی اوپینین سے، گورنمنٹ کی پالیسیز سے، ریلیجیس آرگنائزیشن سے، کسٹم سے. اب جیسے دیکھیں پالیسیز بنتی ہیں تو لوگوں کی جو اس علاقے کے لوگ ہوتے ہیں یا اس نیشن ہوتی ہے، تو ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کے ایشوز کو، ان کے چیلنجز کو، ان کے پرابلمز کو اور ان کی اوپینینز کو. جبکہ مینجمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا. تو جو پالیسی بن جاتی ہے، مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ کروانا. ہاں کہیں کہیں پہ جو مینیجر کی اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں، بیلیوز ہیں، تو وہ اس کے مطابق، اب صاف ظاہر ہر ایک بندے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے. اچھا جی، اب یہ دیکھیں لیولز آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کو ہم نے 3 لیولز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے: ٹاپ مینجمنٹ، مڈل مینجمنٹ اینڈ لوور مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اب ٹاپ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہائیسٹ رینک ایڈمنسٹریشن بیسیکلی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سینئر لیڈر ہوتے ہیں ہائیسٹ رینک کے کسی بھی ادارے کے اندر. جیسے اسکول ایجوکیشن ہے تو اس کے سیکٹری ہو گیا، اس کا منسٹر ہو گیا. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے وہ سارے کا سارا کس کا کام ہوتا ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ. اس ایڈمنسٹریشن کا دوسرا نام ٹاپ مینجمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ کا دوسرا نام ایڈمنسٹریشن ہے. ٹھیک ہے، consist of senior leaders and the highest rank official within an organization. جیسے منسٹر ہے، سیکرٹری ہے، یا ڈسٹرکٹ لیول پہ بعض اوقات جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے نا، اس کو سمجھیے گا کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی جو آفیسر ہے اس نے خود کوئی ڈیسائیڈ کرنا ہے، کوئی پالیسی بنانی ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے، دین وہ ٹاپ مینجمنٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو پالیسی فارمولیشن، اسٹریٹجک پلاننگ، ہائی لیول ڈیسیجن، بجٹ کو اپروو کرنا، پروجیکٹ سٹارٹ کرنا، سٹاف یعنی ٹیچرز کو ہائر کرنا، کمیونیکیشن، ایڈمنسٹریشن، یہ سارے ٹاپ لیول کے ٹاپ مینجمنٹ کے فنکشن ہیں. اس کے بعد آتا ہے مڈل مینجمنٹ. اب ڈسٹرکٹ لیول پہ پالیسی بنی تو اس نے آگے اپنے سب آرڈینیٹس جو ڈی اوز ہیں، اے اوز ہیں، ان کو کہا اور انہوں نے آگے امپلیمنٹ کروانا ہے اسکولز میں جا کے. تو یہ جو درمیانے ہیں نا، ان کو کہتے ہیں مڈل مینجمنٹ. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ فوراً اسٹریٹجک گول بنانا، جو اوپر سے پالیسی آئی ٹاپ مینجمنٹ کی اس کو ایکشنیبل بنانا فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پلانز اور ٹیکنیکس کے تھرو. تو یہ ایکٹ ایز اے برج، یہ برج کے طور پر کام کرتے ہیں ٹاپ، اور کیونکہ انہوں نے کام بتانا ہے، لوور نے کرنا ہے، مڈل نے کروانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈپٹی سیکرٹری، ڈپٹی ڈی او، اے ای او، یہ جو ہے وہ مڈل مینجمنٹ میں آتے ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو بھی پالیسی پلان آتا ہے اس کو انالائز کرنا، امپلیمنٹ کرنا، روٹین کے ڈیسیجن کرنا، چیزوں کو کنٹرول کرنا. اور یہ مینیجرز ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ مڈل مینجمنٹ کو مینیجرز کہا جاتا ہے، ٹاپ مینیجرز کو ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، اور لوور مینیجر کو سپروائزر کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سپروائزر کہا جاتا ہے.
اب یہ فرنٹ لائن مینیجر ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے آپریشن کو انشور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسکول کا سربراہ ہو گیا، ٹیچرز ہو گئے، یہ سارے کے ٹیچرز کے سربراہ ہو گئے. تو امپلیمنٹیشن، ان کا کام امپلیمنٹ ہے، چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے کہ ٹھیک ہو رہی ہیں غلط ہو رہی ہیں، ایویلویٹ کرنا ہے، ادارے کو آپریشنل بنانا ہوتا ہے، سپرویژن ہوتی ہے. سپروائزر کہتے ہیں کہ جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو چیک کرے، جہاں پہ مسئلہ ہو ان کو اسسٹ بھی کرے. تو یہ تین جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، لیولز آف مینجمنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد میکرو اینڈ مائکرو مینجمنٹ، ایسی مینجمنٹ جو بڑے پیمانے پر ہو، ہائی لیول پہ ہو، اس کو میکرو مینجمنٹ کہا جاتا ہے. براڈ ہائی لیول اسٹریٹجک اوور سائٹ ڈائریکشن آف این آرگنائزیشن. یعنی اب دیکھیں ایک اسکول کی 1 ماہ کی 6 ماہ کا انٹائر ایئر کا یا پورے اسکول کا جو ہوگا نا مینجمنٹ مینجمنٹ کو آپریشنل بنانا، یہ کیا کہلائے گی، میکرو مینجمنٹ. لانگ ٹرم ہوگی. ٹھیک ہے، پورے اسکول کی. اسی طرح ایک کلاس کی ہے تو وہ مائکرو آ جائے گی. جب ہم بات کریں گے نا ایک ادارے کی، تو اوپر سیکرٹریٹ میں بیٹھے لوگ جو ہوتے ہیں فیڈرل لیول پہ، سیکرٹریٹ لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میکرو مینجمنٹ. ٹھیک ہے، تو وہ پالیسی بناتے ہیں، بجٹ دیتے ہیں، پلان دیتے ہیں. تو یہ پورے ایجوکیشن سسٹم کے لیے یا پورے ایک ڈسٹرکٹ کی ایک پلاننگ یا مینجمنٹ ہوتی ہے جو میکرو مینجمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ مائکرو جو ہے نا یہ امیجیٹ ہوتی ہے. مائکرو کیا ہوتی ہے، مائکرو یہ اسٹریٹجک جو ہوتی ہے نا یہ ڈیٹیلڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، اس میں سمپل چیزیں بتائی جاتی ہیں. جبکہ مائکرو کے اندر یہ ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، ڈے ٹو ڈے آپریشنز کو چلانے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ سپروائزر انوالو ہوتا ہے، چیزوں کو چیک کر رہا ہوتا ہے، کلاس میں کیسے پڑھائی جا رہی ہے، ہوم ورک دیا جا رہا ہے، ٹائم ٹیبل امپلیمنٹ ہو رہا ہے. اب یہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں، تو یہ ڈیٹیل ہے، ڈے ٹو ڈے آپریشن ہے. پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، یہ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. اور فوکس اس کا کس چیز کے اوپر ہے، کلاس روم کی ایکٹیویٹیز کے اوپر ہوتا ہے، ٹیچر کی پرفارمنس پہ، بچے کے بیہیویئر پہ. انڈیویجول کلاس روم اور ڈیلی اسکول کی جو فنکشن ہے وہ چیک کیے جا رہے ہوتے ہیں مائکرو میں. ٹھیک ہو گیا. تو افیکٹو اسکول مینجمنٹ وہ ہے جس میں میکرو اور مائکرو دونوں کے اندر ایک ہم آہنگی ہے. ٹھیک ہے، انٹر لنکڈ ہیں دونوں. اس کے بعد آرگنائزیشن ہے. آرگنائزیشن کہتے ہیں جب لوگ مل کے کسی ایک ہی کام کو کریں نا ایک ہی ادارے کے اندر، اس کو آرگنائزیشن کہتے ہیں. کسی اسٹرکچرڈ سیٹنگ کے اندر جب لوگ مل کے کسی سیم گول کے لیے کام کرتے ہیں، سیم کاز کے لیے کام کرتے ہیں، یہ آرگنائزیشن کہلاتی ہے. اب یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، فارمل آرگنائزیشن اینڈ انفارمل آرگنائزیشن. جیسے اسکول، کالج، یونیورسٹی ہے تو یہ فارمل آرگنائزیشنز ہیں، باقاعدہ ادارے ہیں، ان کا ہیڈ بیٹھا ہے، وہاں پہ ٹائم ٹیبل ہے، وہاں پہ ہر ایک کو ڈیفرنٹ ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں اور ان ڈیوٹیز کا پھر چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا جاتا ہے. یہ فارمل آرگنائزیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، جس کے پراپر رول، ریگولیشن، اسٹرکچر، آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. انفارمل آرگنائزیشن یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس میں لوگوں کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کی بیس پہ چیزیں بنتی ہیں. جیسے کوئی کلب بن گیا، کوئی سوسائٹی بن گئی. ٹھیک ہے، کوئی لوگ جو ہے نا انہوں نے کوئی نوجوان ملے، انہوں نے مل کے کوئی این جی او بنا لی. تو اس طرح جس کا کوئی پراپر اسٹرکچر نہ ہو، پراپر بلڈنگ نہ ہو، اس طرح کی چیزیں انفارمل آرگنائزیشن کہلاتی ہیں. جیسے کرکٹ کا کلب ہو گیا، سوسائٹی کا کوئی کلب ہو گیا، اس طرح سے. آرگنائزیشن کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایک تو آرگنائزیشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے اسپیشلائزیشن کا کہ یہ بندہ اس کام میں ماہر ہے، یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک چیز اسٹرکچرڈ ہوتی ہے تو جب اس کو پتہ ہے کہ میری اسپیشلائزیشن یہ، تو اس کو اپنا رول بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہماری بیسٹ ہو جاتی ہے. جو ٹیچرز ہمارے ہیں ان کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اور سارے جب مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں تو نیو چیزیں جو ہے نا وہ چینج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، اور ادارے کی جو گروتھ ہے اس پہ کام کرتے ہیں. ایکسپینشن اور گروتھ آف جو انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ بھی جو ہے یہ مل کے کام کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے مینجمنٹ رولز. مینجمنٹ کے 3 مین جو ہے نا وہ میجر رولز ہیں. مینجمنٹ کے 3 میجر رولز ہیں. رول کسی سیٹ آف بیہیویئر کو کہتے ہیں کہ کیسے آپ نے کوئی جاب پرفارم کرنی ہے. تو مینجمنٹ کے 3 رولز بتائے ہنری منٹزبرگز نے اپنی کتاب منٹزبرگز آن مینجمنٹ، یہ کتاب ہے، انسائیڈ آور اسٹریٹجیز آف
انسائڈ آور اسٹرینج ورلڈ آف آرگنائزیشن ہنری منٹ بگز. یہ کتاب کا نام ہے منٹس بگز اور مینجمنٹ. تو منٹ بگز نے 3 جو ہے نا وہ رول مین بتائے ہیں آرگنائزیشن کے. انسائڈ آور، کتاب کا پورا نام ہے منٹ بگز اور مینجمنٹ انسائڈ آور اسٹرینج ورلڈ آف آرگنائزیشن. 1990 میں اس نے 3 جو ہے وہ مین رول بتائے. ہر رول کو فردر اس نے ڈیوائڈ بھی کیا ہوا ہے. کون کون سے؟ انٹر پرسنل، انفارمیشنل اینڈ ڈیسیجنل رول. اب یہ دیکھیں اس میں یہ اس کی کیٹیگری ہے. انٹر پرسنل میں فگر ہیڈ، لیڈر، لیائزون آتے ہیں. انفارمیشنل میں مانیٹر، ڈسیمینیٹر، اسپوکس پرسن. ڈیسیجنل میں انٹرپرینور، ڈسٹربنس ہینڈلر، ریسورس ایلوکیٹر، نیگوشیٹر، یہ آتے ہیں. اب سب سے پہلے دیکھیں انٹر پرسنل رول. انٹر پرسنل رول سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کا اپنا جو سٹاف ہے نا اس کے ساتھ مل جل کے رہنا. یعنی ادارے کے اندر کے لوگوں کو، اور انٹر کا مطلب ہوتا ہے بٹوین، پرسنل لوگوں کے، تو لوگوں کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں. اب یہ ایک ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہے، یہ اپنے سٹاف کے ساتھ میٹنگ لے رہا ہے. یہ اسکول کی ہیڈ مسٹریس ہے، اس کو باہر کے ایک ادارے کے، نیوی کے، ایئر فورس کے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ادارہ وزٹ کر رہے ہیں، یہ ان کو بریف کر رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹیچرز کی میٹنگ لے رہا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انٹر پرسنل میں لوگوں کے میوچل ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے کہ ایک ہیڈ جو ہے نا، جو مینیجر ہوتا ہے، وہ ادارے کے اندر اپنے معاملات کیسے رکھتا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور باہر کے آفیسر یا کمیونٹی کے ساتھ کیسے رکھتا ہے. انوالو انٹریکشن ود دا پیپل ان سائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن. اب یہ انٹرپرسنل جو رول ہوتا ہے یہ 3 وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. فگر ہیڈ، فگر ہیڈ کہتے ہیں کسی شخص کا اتھارٹی ہونا، اس کے پاس کسی اختیار کی وجہ سے کوئی کام کرنا. تو صاف ظاہر ہے جو ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس ہوتا ہے یا ہوتی ہے، تو اس کے پاس فارمل ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے. وہ باقاعدہ اس ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، وہ ایک سمبل ہوتا ہے لیڈرشپ کا، اور اس کو باقاعدہ اختیار دیا جاتا ہے، اس کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو فگر ہیڈ میں اس کی فارمل ریپرزنٹیشن، اتھارٹی آتی ہے. اس کے بعد ہے لیائزون. لیائزون کہتے ہیں ریلیشن شپ کو، لنک کو. تو اس میں مینیجر جو اس کے پاس اختیار ہے کہ اس نے انٹرپرسنل رول پلے کرنا ہے، ادارے کا سربراہ ہے، تو وہ پھر ریلیشن شپ بناتا بھی ہے اور مینٹین بھی رکھتا ہے، ادارے کے اندر اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی اور باہر بھی. تیسرا ہے لیڈر. لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ادارے کا سربراہ، صاف ظاہر ہے اس کو اختیار ہے، وہ اتھارٹی ہے، تو وہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے، گائیڈ کرنے کی پاور بھی رکھتا ہے، یا رول اس کے پاس ہوتا ہے. ون ہو گائیڈ اینڈ موٹیویٹ ادرز، لیڈر بھی ہوتا ہے یہ. تو انٹرپرسنل رول میں فگر ہیڈ، لیائزون اینڈ لیڈر، 3 طرح کے جو ہے نا وہ رولز اس کے اندر آتے ہیں. اس کے بعد دوسرا جو مین رول بتایا اس نے ڈیسیجنل رول، کہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنا، پلان کرنا اور امپلیمنٹ کروانا. اس کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کرے. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کس طرح کے ڈیسیجن وہ کرتا ہے. ریسورس ایلوکیٹر، اس نے دستیاب جو بھی وسائل ہیں وہ ڈیوائیڈ کر کے دیتا ہے. مثال کے طور پر سبجیکٹ کی ڈویژن ہے، کلاسز کی ڈویژن ہے، ورک کی ڈسٹریبیوشن ہے. ٹھیک ہے، اسکول میں کوئی کام پروجیکٹ چل رہا ہے تو اس میں جو ہے نا وہ ڈویژن ہوگی. تو اسکول کے اندر جو دستیاب فنڈ ہیں، ایڈز ہیں، کلاس رومز ہیں، فرنیچر ہے، سپورٹس آئٹم ہیں، جو بھی چیزیں ہیں تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا، ایلوکیٹ کرنا کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے. الاٹ اور ڈیل آؤٹ ریسورسز. دوسرے نمبر پہ ہے نیگوشیٹر. ڈسکشن اینڈز ایٹ ایگریمنٹ. تو یہ بہت شارٹ لکھا ہوا ہے کہ اس میں وہ نیگوشیشن کے کیا مطلب، گفت و شنید. تو وہ گفت و شنید کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے. ڈسکشن سے ڈیسیجن میکنگ کرتا ہے، ڈسکشن سے فائنل ڈیسیجن کرتا ہے. تیسرے نمبر پہ ڈسٹربنس ہینڈلر. اب 2 ٹیچرز کے درمیان کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو صاف ظاہر ہے اس نے ڈیسیجن کرنا ہے. ٹھیک ہے، سزا جزا کا فیصلہ بھی کرنا ہے، کسی کو ایکسپلینیشن دینی ہے یا کسی کو اپریسیشن دینی ہے. تو جو ڈسٹربنس ہوتی ہے ادارے کے اندر اس کو بھی اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ انٹرپرینور. اب اس کا کام یہ ہے کہ باہر کے ماحول میں جو بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس طرح کی ڈیمانڈ سوسائٹی کی، ڈپارٹمنٹ کی ہیں، اس طرح کی چینجنگ وہ اپنے ادارے کے اندر لے آتا ہے. بلیک بورڈ یوز ہو رہے ہیں، وائٹ بورڈ لے آئے گا، وائٹ بورڈ ہو رہے ہیں، اسمارٹ بورڈ لے کر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو بجلی نہیں ہے، سولر سسٹم لگا دے گا. تو جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں وہ کیا کرے گا؟ اپنے آرگنائزیشن کے اندر ان کو لے کر آئے گا. تھرڈ اینڈ لاسٹ رول جو بتایا تھا منٹس بگ نے وہ ہے انفارمیشنل رولز. تو اس میں اوپر سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا اور اپنے ادارے میں ڈسیمینیٹ کرنا، اور ادارے کی رپورٹس جو ہے نا وہ ہائی اپس کو بھیجنا. تو مانیٹر اس میں صاف ظاہر وہ آبزرو کرے گا نا اپنے ادارے کے لوگوں کو کون کیا کرے، تبھی جا کے وہ اوپر رپورٹ بھیجے گا.
تو ڈسیمینیٹر، تو اس میں جو ادارے کے بطور سربراہ اس کو جو ہدایات ملتی ہیں وہ پھر اپنی ٹیم کو، اپنے ٹیچرز کو، ساروں کو وہ انفارمیشن بتاتا ہے، شیئر کرتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے موصول ہوئی ہیں، ملی ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈسیمینیٹر میں وہ کیا کرتا ہے کہ اوپر سے آنے والی انفارمیشن کو ادارے کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اسپوکس پرسن، تو وہ جتنے بھی باہر کے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ پھر اسپوکس پرسن ہوتا ہے ادارے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تین جو ہے وہ مین رول ہنری منٹزبرگز نے بتائے تھے. اس کے بعد ہے مینجمنٹ کی سکلز. رابرٹ کارٹز نے 3 سکلز بتائی تھی مینجمنٹ کی یا لیڈر مینیجر کی. یہ رابرٹ کارٹز ہیں. ان 3 سکلز کو ہم لیڈرشپ سکلز بھی کہتے ہیں. یہ ہیں ٹیکنیکل سکلز، ہیومن سکلز اینڈ کنسیپچول سکلز. یہ بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس پہ بات بھی کی تھی. تو مینجمنٹ کی جو سکلز ہیں ان میں ٹیکنیکل سکلز کسی کو کام کو کر سکنے کی صلاحیت، پڑھا لینے کی صلاحیت، کوئی گیمز، سپورٹس گیمز کرا لینے کی صلاحیت ہے، کوئی پینٹ کر لینے کی صلاحیت ہے. یعنی کسی کام کو میکینیکل، ہاتھ سے کرنے والے کام کو کر سکنے کی جو صلاحیت ہے، سکل ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنیکل سکل کہتے ہیں. یہ لوور لیول مینیجر کے لیے ہوتی ہے. ابھی ہم نے بات کی بھی تھی تھوڑا سا کہ ٹیکنیکل سکلز جو ہے نا یہ مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو ہیومن سکلز جو ہے یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو اکٹھا کرنا اور ان کو ملا کے جو ان کے کانفلکٹس کو جو ہے نا وہ دور کرنا. تو یہ ہیومن سکل انٹرپرسنل سکلز ہوتی ہیں بیسیکلی. تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ لوگوں کو آپس میں ملا کے، ٹیم کو ملا کے چلانا. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا اور سب کو ملا کے چلانا. یہ کیا ہوتی ہے؟ ہیومن سکلز ہوتی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے کنسیپچول سکلز. تو یہ آپ کے مائنڈ سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں تھنکنگ ہے، امیجینیشن ہے، پلاننگ ہے، آرگنائزیشن ہے. یہ ٹاپ لیول کا فنکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ادارے کے اندر اور باہر کی چیزوں کو جج کرنا اور اس کے مطابق پھر ڈیسیجن میکنگ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ کنسیپچول سکلز کہلاتی ہیں. ایلیمنٹس آف مینجمنٹ. 4 ایلیمنٹس ہیں. پی او اے سی پوئک، 5 ہیں. پی او ٹرپل سی، پی او ایس ڈی سی 6 ایلیمنٹس ہیں. پوسٹ ڈیڈ 7 ہیں. پوسٹ کارپ. ان کو 1 بائی 1 ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. سب سے پہلے ہیں پوئک، پی او ٹرپل سی 5 فنکشنز آف مینجمنٹ یا ایلیمنٹس آف مینجمنٹ. تو یہ ہنری فیول نے 1916 میں اپنی کتاب جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ کتاب کس کی ہے؟ ہنری فیول کی. تو اس میں اس نے ایلیمنٹس بتائے ہیں 5 مینجمنٹ کے. پلاننگ، آرگنائزیشن، کمانڈنگ، کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. پی او ٹرپل سی، پلاننگ، آرگنائزنگ، کمانڈنگ، کوآرڈینیٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. اچھا. پوسٹ کارب. یہ 7 ایلیمنٹس یا فنکشن ہیں مینجمنٹ کے. یہ لوتھر گلک نے بتایا اپنی کتاب پیپرز آن دا سائنس آف ایڈمنسٹریشن میں. لوتھر گلک اینڈ اوروک نے یہ بتائے تھے اپنی کتاب میں. پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، کوآرڈینیٹنگ، رپورٹنگ اینڈ بجٹنگ. یہ سی او سنگل چیز ہے، کوآرڈینیٹنگ. تو ٹوٹل یہ کتنے بنتے ہیں؟ 7 بنتے ہیں. پی او ایس ڈی سی، یہ کونٹز اینڈ ڈولر نے اپنی کتاب پرنسپل آف مینجمنٹ اینڈ انالیسس آف مینیجریل فنکشن، اس کتاب کے اندر جو ہے نا مینجمنٹ کے 5 فنکشن بتائے ہیں. پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. پوسٹ ڈک، کونٹز اینڈ ڈونل نے. اس کے بعد پوسٹ ڈیڈ، یہ ڈیل نے بتائے ہیں 1965 میں. یہ 6 ایلیمنٹس ہیں. پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، انوالونگ اینڈ رپورٹنگ. یہ آپ یاد کر لیں سارے. پوسٹ کارب، پی او ٹرپل سی، پوسٹ کارب، پوسٹ ڈیڈ، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. بہرحال سارے یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. پلاننگ، آرگنائزنگ، اسٹافنگ، ڈائریکٹنگ، انوالونگ اینڈ رپورٹنگ. یہ 6 ایلیمنٹس ہیں. یہ کس نے بتائے ہیں؟ ڈیل نے بتائے ہیں. اس طرح جارج اینڈ جیرے نے 4 ایلیمنٹس بتائے ہیں. پوئک، پلاننگ، آرگنائزنگ، ایکچویٹنگ اینڈ کنٹرولنگ. تو یہ 4 انہوں نے بتائے ہیں. اب ہم ان کی ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. یہ جو سارے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو ڈیفائن ہم ایک ساتھ کر دیتے ہیں. پلاننگ کنسرن ود وٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو. پلاننگ کیا ہوتا ہے کہ کل آپ نے جو کرنا ہے اس کے لیے آج کوئی حکمت عملی بنانا. ٹھیک ہے. آج چیزیں سیٹ کرنا. تو کنسرن ود وٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو اور ہاؤ ٹو ڈو، یہ پلان ہوتا ہے. کب کرنا ہے، کون کرے گا، کیسے کرے گا.
یہ پلاننگ کہلاتی ہے. یا دوسری ڈیفینیشن ہے کہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ٹو ڈٹرمن دا پلان آف ایکشن فار فیوچر نیڈس. فیوچر نیڈس کے لیے پلان آف ایکشن ڈٹرمن کرنا، یہ بھی پلاننگ ہے. سیٹنگ آبجیکٹیوز اینڈ ڈٹرمننگ دا ایکشنز نیڈیڈ ٹو اچیو دیم. آبجیکٹیوز کو سیٹ کرنا اور ایکشنز کو دیکھنا کہ اس کے لیے کون کون سے ایکشنز آپ کو لینے ہوں گے اس ٹارگیٹس کو، ان آبجیکٹیوز کے اچیومنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ پلاننگ کی ڈیفینیشن ہے. آرگنائزیشن کیا ہوتا ہے کہ ادارے کے اندر جو ڈیوٹیز ہیں وہ اسائن کرنا. ٹھیک ہے، ڈیوٹیز کو کیا کرنا، اسائن کرنا، الاٹمنٹ آف ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز، اور تاکہ جو ریسورسز ہیں وہ آپٹیمم یوز ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا پلان سکسیزفل رہے. تو آرگنائزیشن میں کتنی چیزیں آ رہی ہیں؟ الاٹمنٹ آف ڈیوٹیز، ڈیوٹی اسائن کرنا. ٹھیک ہے، اچھا، ریسورسز کو بہترین طریقے سے یوز کرنا تاکہ آپ کا پلان سکسیزفل رہے. تو اس میں ہم ریسورسز کو ارینج کرتے ہیں، لوگوں کو، ٹاسک کو ارینج کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو گروپ گولز ہیں وہ اچیو ہو سکیں. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کے اندر. تیسرا ہے سٹافنگ. اس میں یہ ہے کہ ٹیچرز کو، سٹاف کو، امپلائز کو ہائر کرنا. ٹھیک ہے، پرسنلز کی جو ویریس پوزیشنز ہوتی ہیں، پوسٹس ویکنٹ پڑی ہوتی ہیں، ان کو فل کرنا، یہ سٹافنگ کہلاتا ہے. پھر ہے ڈائریکٹنگ. ڈائریکٹنگ یہ ہے کسی دوسرے شخص کو گائیڈ کرنا، انسٹرکشن دینا، موٹیویٹ کرنا کہ کیسے اس نے اپنے ٹارگٹس کو، آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے، کیسے اس نے کوئی ٹاسک پرفارم کرنا ہے. تو ڈائریکشن کیا ہے؟ از اے کی مینیجریل فنکشن. اس میں پروسیس آف انسٹرکشن، گائیڈنس، کاؤنسلنگ اینڈ موٹیویشن ہوتی ہے، جس میں لوگوں کو کسی بھی آرگنائزیشن میں جو موجود ہوتے ہیں، امپلائیز، ورکرز، ٹیچرز، تاکہ وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکیں، ان کو جو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں، گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں، سپرویژن کی جاتی ہے ان کی، اس کو ڈائریکشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن سے مراد یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے ویریس پارٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پارٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ آپ کہہ لیں کہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. تو ان سب کے درمیان ایک اپروپریٹ ریلیشن شپ لانا، ادارے کے اور لوگوں کے، ڈپارٹمنٹس کے درمیان، امپلائیز اور مٹیریلز کے درمیان ایک ہارمونائزنگ اینڈ سنکرونائزنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا. ٹھیک ہے، اب جیسے اسکول کے اندر پرائمری ونگ ہوتی ہے، ایلیمنٹری ہے، سیکنڈری ہے، تو ان سب کے درمیان کیا کرنا، ایک کوآرڈینیشن کریٹ کر کے دینا، ایک سنکرونائزیشن کریٹ، انٹر لنک کر دینا ان کو. ٹھیک ہے، تو یہ کوآرڈینیشن ہے. پھر ہے رپورٹنگ. تو رپورٹنگ کا کیا ہے کہ جو بھی پرفارمنس سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے، رپورٹنگ میں یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں نا، ان کو ٹیچر یوز کر رہے ہوتے ہیں. ٹائم ٹیبل بنا ہے تو ٹیچر اس ٹائم ٹیبل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹائم پہ آ رہا ہے، نہیں آ رہا، ریسورسز کو صحیح طرح سے یوز کر رہا ہے، نہیں کر رہا، ڈیوٹی صحیح پرفارم کر رہا ہے، نہیں کر رہا. تو اگر کوئی نہیں کر رہا تو اس کی پھر رپورٹنگ کی جاتی ہے ہائر اتھارٹیز کو، ہائی اپس کو. پھر اس کی کیا کی جاتی ہے؟ رپورٹنگ کی جاتی ہے. اس کو رپورٹنگ کہا جاتا ہے. پرفارمنس کو شیئر کیا جاتا ہے آؤٹ سائڈ دا آرگنائزیشن ہائر اتھارٹیز کے ساتھ. اس کے بعد ہے بجٹنگ. بجٹ دو چیزوں کا نام ہے، انکم اینڈ ایکسپینسز. ٹھیک ہے، بجٹ دو چیزوں کی اسٹیمیشن ہوتی ہے کہ آپ کے ٹوٹل اخراجات کتنے ہیں، آپ کو ٹوٹل کتنا فنڈ چاہیے، یہ ہوتا ہے بجٹ. ٹھیک ہے، اسٹیمیشن آف انکم اینڈ ایکسپینڈیچر. تو یہ فائنانشیل ریسورسز جو بھی آپ کے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایکوائرڈ کتنے ہیں، آپ کی یوٹیلائزیشن کتنی ہے، یہ بجٹنگ کہلاتا ہے. اس کے بعد کنٹرول جو ہے نا، دوسروں کی غلطیوں کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو چیک دا ایررز ان آرڈر ٹو ٹیک کریکٹیو ایکشنز. دس از ڈن ٹو مینیمائز دا ڈیویشن فرام دا اسٹینڈرڈس. تو یہ اسٹینڈرڈ سے ڈیویشن کے لیے چیک کرتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں ان سے ہٹ کے تو کام نہیں ہو رہا، تو اس کی چیکنگ کے لیے کیا ہم کرتے ہیں؟ کنٹرولنگ کرتے ہیں. ایکچویٹنگ لیڈنگ کا دوسرا نام ہے. ایکچویٹنگ کو لیڈنگ بھی کہتے ہیں. دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرنا کہ وہ اپنے ٹارگٹس کو افیکٹولی پہنچ سکیں، اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکیں. گائیڈنس اینڈ موٹیویشن جو دی جاتی ہے ایک شخص کی طرف سے، اس کو لیڈنگ یا ایکچویٹنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کمانڈنگ. جیسے ہم نے ڈائریکٹنگ کی بات کی ہے تو ڈائریکٹنگ کا آج کل ڈائریکٹنگ کو کمانڈنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دا فنکشن آف کمانڈ آر ڈائریکٹنگ فوکسز آن گائیڈنگ اینڈ سپروائزنگ دا امپلائیز. تو اس میں کلیئر انسٹرکشن دینا
جیسے ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹنگ میں انسٹرکشن پرووائڈ کرنا، تو اس میں گائیڈنس، کلیئر انسٹرکشن، سپرویژن دینا کہ یہ کام آپ نے ایسے ایسے کرنا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کمانڈنگ کہتے ہیں۔ یہ لیڈنگ ہے، لیڈر پہلے چلتا ہے، ٹیم کو گائیڈ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسپیکشن۔ انسپیکشن کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی جو سسٹم ہے اس کے اندر انسپیکشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ کیا رولز کو پراپرلی فالو کیا جا رہا ہے، رولز کی وائلیشن تو نہیں کی جا رہی۔ انسپیکشن کی ہم بات کر رہے تھے کہ انسپیکشن کس کو کہتے ہیں؟ دا پروسیس آف فائنڈنگ آؤٹ ڈیفیشنسیز، فالٹس، وائلیشن آف رولز اینڈ ٹو رپورٹ دیز فائنڈنگز فار فیوچر ارینجمنٹس۔ یعنی کہ آپ کسی بھی ادارے کے اندر جب یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ادارہ کیا ایز پر رولز کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہا تو اس کی جو ڈیفیشنسیز ہیں، فالٹس ہیں، جو پرابلمز ہیں، وائلیشن آف رولز ہیں، ان کو ہم جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں ہم۔ اس کو کہتے ہیں انسپیکشن، دا پروسیس آف فائنڈنگ آؤٹ ڈیفیشنسیز اور فالٹس، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسپیکشن کہا جاتا ہے۔ اسی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اسکول ہمارا کس طرح پرفارم کر رہا ہے۔ اٹ از اسیسمنٹ آف ہاؤ ویل اے اسکول از پرفارمنگ، ٹھیک ہے۔ اٹ از کریٹیکل انویسٹیگیشن آف پروسیس کنسیپٹ آف فیئر ایگزسٹ امنگ دا سبجیکٹ بینگ انسپیکٹڈ۔ تو یہ کسی بھی پروسیس کی کریٹیکل انویسٹیگیشن ہوتی ہے، اس میں فیئر ایگزسٹ کرتا ہے جن لوگوں کو ہم انسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی اب صاف ذرا جو چیک کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح پڑھا رہے ہیں نہیں پڑھا رہے، ٹھیک ہے۔ لیسن پلان بنا ہوا ہے، لیسن پلان کو فالو کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا، تو جب یہ چیزیں چیک ہوتی ہیں تو اس دوران جو ہے وہ فیئر بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو دا کانسیپٹ آف انسپیکشن واز فرسٹ انٹروڈیوسڈ ان انگلینڈ، تو انگلینڈ میں اس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا، یہاں سے یہ کہانی سٹارٹ ہوئی تھی انسپیکشن کی۔ اس کے بعد ہے سپرویژن۔ سپرویژن کا لفظی مطلب ہوتا ہے سپیریئر نالج اینڈ پاور۔ تو سپرویژن کی مختلف ڈیفینیشن ہیں، پہلے میں آپ کو اس کا کنسیپٹ دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ اسکول کے ہیڈ ہیں، آپ بچوں کو آپ کے ٹیچر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ جاتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھا رہے ہیں۔ اب جہاں پہ اس کو جو مسئلہ آ رہا ہے نا، آپ بجائے اس پہ کہ کریٹیسزم کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی گروتھ کو، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، بہتری کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو سجیشن دیتے ہیں، اس کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں۔ تو سپرویژن میں ہم کسی بھی چیز کو چیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، پلس اس میں اس کو اسسٹ بھی کرتے ہیں کوآپریٹو وے میں، تاکہ اس کی ڈیولپمنٹ ہو، تاکہ وہ اس کی اسسٹنس ہو، اور تاکہ وہ مزید بہتر پرفارم کرے۔ تو سپرویژن از ناٹ ٹو کنٹرول دا ٹیچر بٹ ٹو ورک کوآپریٹلی۔ ہے اینڈ فراس نے یہ ڈیفینیشن دی۔ دوسری ہے سپرویژن از سیٹ آف سروسز اینڈ پروسیسز فار ٹیچر ڈیولپمنٹ ٹو اٹین گولز آف اسکول۔ تیسری ڈیفینیشن، اٹ از اے پروفیشنل گائیڈنس اینڈ سپورٹ پرووائڈیڈ بائی دا ایجوکیشنل مینیجر ہو آر ایکسپیکٹڈ ٹو آفر دا ٹیچر اسسٹنٹ دیٹ ول انہانس اینڈ امپروو دا ٹیچر موٹیویشن اینڈ کلاس روم انسٹرکشن۔ تو یعنی ساری ڈیفینیشن جو بھی ہیں ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ اسسٹنس، ہیلپ، گائیڈنس، کوآپریشن، ٹھیک ہے، جو ٹیچر کو دیتا ہے کون؟ ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ۔ کیوں؟ تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور اپنی انسٹرکشن کو، ٹیچنگ کو بہتر کرے۔ سپرویژن از اسسٹنس ان دا ڈیولپمنٹ آف اے بیٹر ٹیچنگ لرننگ سچویشن۔ یہ ایک اسسٹنس ہوتی ہے جو کہ اچھے ٹیچنگ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ سپرویژن کی آگے ٹائپس ہیں، آٹوکریٹک ہو سکتی ہے، ڈیموکریٹک، لیسے فیئر، بیوروکریٹک، یہ بھی ہو سکتی ہیں، ان کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، کریکٹیو، پریونٹیو اینڈ کریٹیو سپرویژن۔ ڈائریکٹ سپرویژن کیا ہے؟ کہ سپروائزر ہر وقت موجود ہوگا سر پہ، جب بھی کوئی پڑھا رہا ہے تو سپروائزر موجود ہوگا۔ یہ ہوتی ہے کہ سپروائزر خود چیزیں دیکھتا ہے۔ انڈائریکٹ سپرویژن میں جو اتھارٹی ہے وہ یا جو ہیڈ ہے وہ ہر وقت ان کو ڈائریکٹ سپروائز نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انڈائریکٹلی وہ چیزیں چیک کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کلاس میں نہیں جائے گا، آفس میں ان کا ٹیچر ڈائری منگوا لے گا، لیسن پلان منگوا لے گا، بچوں کے ہوم ورک کی کاپیز منگوا لے گا، تو اس طرح یہ انڈائریکٹ سپرویژن ہوگی، ٹھیک ہے۔ کریکٹیو سپرویژن، ایسی سپرویژن جس میں کوئی فالٹس کو
فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے، ان کو ریکارڈ میں رکھا جاتا ہے یا رپورٹ کیا جاتا ہے ہائر اتھارٹیز کو. تو اس میں کریکٹیو سپرویژن میں چیزیں درست نہیں کی جاتی. کریکٹیو سپرویژن میں چیزوں کو فوری طور پر درست نہیں کیا جاتا، یعنی سجیشن ادھر نہیں دی جاتی موقع پہ. ہاں، جو غلطیاں ان کو نوٹ کیا جاتا ہے اور ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے. پھر ہے پریونٹیو سپرویژن. اس میں جو ہے نا سجیشن بھی دی جاتی ہیں، گائیڈنس بھی دی جاتی ہیں کہ آپ اپنے ان پرابلم سے ایسے جو ہے نا وہ نمٹ سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے سجیشن دی جاتی ہیں. کریٹیو سپرویژن یہ بیسٹ ٹائپ ہے. اس میں اٹ ہیلپس ان دا سلوشن آف دا پرابلم. تو اس سے بیسٹ ٹائپ ہے. پرابلم کے سلوشن میں ان کو ہیلپ ملتی ہے. جو ورکرز ہیں وہ کریٹیو ہوتے ہیں، انوویٹیو ہوتے ہیں، ٹیم ورک میں کام کرنے کے لیے ان کو انسپریشن ملتی ہے اس ٹائپ آف سپرویژن میں. اب سپرویژن اور انسپیکشن میں ڈفرینس. سپرویژن جو ہے نا کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی چیز کو ڈائریکٹلی دیکھنے کو کہتے ہیں، اوور سی اس کو کرنا. جبکہ انسپیکشن میں کسی بھی چیز کا انالیسز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سپرویژن نے جو ہے نا اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ جو ٹیم ہے وہ کریکٹ وے میں کام کرے. ٹھیک ہے. تو اس کا فوکس ہوتا ہے کوالٹی کنٹرول کے رولز اینڈ ریگولیشن فالو کیے جا رہے ہیں یعنی یہ دیکھنا. سپرویژن انٹرنل ہوتی ہے، اندر کا بندہ موجود ہوتا ہے، جبکہ جو انسپیکشن ہے یہ ایکسٹرنل ہوتی ہے، باہر کا بندہ آتا ہے. سپروائزر ہر وقت موجود ہوتا ہے، انسپیکٹر کبھی کبھار آتا ہے. سپرویژن گائیڈنس کے لیے ہے، جبکہ انسپیکشن ایویلویشن کے لیے ہوتی ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان ڈفرینس ہے. اس کے بعد ہے مانیٹرنگ اینڈ مینٹورنگ. مانیٹرنگ کسی بھی چیز کا جو کوئی پروسیس ہو رہا ہوتا ہے اس کے اباؤٹ ڈیٹا کلیکشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پروسیس آف کلیکشن، انالیسز اینڈ یوز آف انفارمیشن. اب یہ دیکھیں ایک پروگرام چل رہا ہے تو اس کی مانیٹرنگ سے یہ مراد ہوگا کہ وہ کیسے چل رہا ہے. مثال کے طور پر کتنے ورکر ہیں آج، کتنے موجود تھے، کتنے ٹیچر ہیں آج، کتنے موجود تھے، کتنے اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ایک سسٹمیٹک انداز کے اندر ڈیٹا کی کلیکشن، اس کا انالیسز اور اس کو یوز کرنے پہ فوکس کرتی ہے مانیٹرنگ. مانیٹرنگ میں ہم کسی بھی چیز کو کنٹینیوسلی آبزرو کرتے ہیں، ٹریک کرتے ہیں اور اسیس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز کو، ٹاسک کو، انڈیویجولس کو کہ وہ کس طرح سے اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ کام کریں یا نہیں کریں. تو اس سے کمپلائنس، پروگریس اور پرفارمنس انشور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مینٹورنگ کیا ہوتی ہے؟ مینٹورنگ بیسیکلی ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک سینئر ممبر جس کے پاس ایکسپیرینس، نالج زیادہ ہے، وہ اپنے سے کم ایکسپیرینس والے انڈیویجول کو کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرین کرتا ہے. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں مینٹورنگ. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ مینٹورنگ. پرسنل اینڈ پروفیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اس میں فوکس کی جاتی ہے. یعنی اس میں ایک ہوتا ہے مینٹور، ایک ہوتا ہے مینٹی. مینٹور کا کام کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو، مینٹور کا کام ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ اپنے سے کم ایکسپیرینس بندوں تک پہنچانا، ڈیلیور کرنا. جبکہ دوسرا ہوتا ہے مینٹی. تو مینٹی کا کام کیا ہے؟ مینٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے ٹریننگ لینی ہے دوسروں سے. ٹھیک ہے. تو پرسنل اینڈ پروفیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اس پہ فوکس کی جاتی ہے. اس میں زیادہ ایکسپیرینس والا، تجربے والا بندہ اپنے سے کم ایکسپیرینس والے بندے کو کیا کرتا ہے؟ پروموٹ کرتا ہے، اس کو سکھاتا ہے. دوسرے لفظوں میں ٹریننگ کا نام مینٹورنگ ہے. ٹھیک ہے. یوں سمجھ لیں آپ. اچھا جی. اس کے بعد ہے کلاسیکل مینجمنٹ تھیوری اینڈ ہیومن ریلیشنز مینجمنٹ تھیوریز. کلاسیکل مینجمنٹ تھیوریز جتنی بھی ہیں نا، ہم مینجمنٹ کی تھیوریز اس سے آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوگا؟ پروڈکشن کو انکریز کرنا، ایفیشنسی کو انکریز کرنا، آؤٹ پٹ بڑھانا. تو اس میں ہر ایک پلان کا، ہر ایک اسٹریٹجی کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے کہ میکسیمم ہمیں انکم ہو، میکسیمم ہماری پروڈکٹ بنے اور میکسیمم ہمیں فائدہ ہو، اس چیز کے اوپر ہوگا. اس میں ہیومنس کی نیڈز اور ان کے پرابلمز، ایشوز، چیلنجز کو اگنور کیا جاتا ہے، نہیں دیکھا جاتا. تو اس میں ہائرارکیکل سٹرکچر ہوتا ہے، ورک ڈسٹریبیوٹ کر کے دیا جاتا ہے اور ہر ایک کام کو اسٹینڈرڈائز کر کے میکسیمم پروڈکٹ بڑھانے پہ، میکسیمم آؤٹ پٹ بڑھانے پہ فوکس کیا جاتا ہے. جیسے ونسلو ٹیلر کی سائنٹیفک مینجمنٹ ہے، ہنری فیول کی ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے، میکس ویبر کی بیوروکریٹک مینجمنٹ ہے. اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں ہیومن ریلیشن مینجمنٹ تھیوریز. ان کا فوکس اس کے برعکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ہیومن نیڈز پہ، ہیومن وانٹس پہ، ہیومن کے میوچل ریلیشن پہ، امپلائز کی موٹیویشن کے اوپر.
امپلائڈس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کے اوپر، امپلائز کی ویل بینگ کے اوپر ہوتا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ آپ ورکرز کو فوکس کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، گائیڈ کریں، اور اس سے پھر ان کی جب وہ موٹیویٹ ہوں گے تو اوبویسلی وہ آپ کی آؤٹ پٹ بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے، تو اس پہ فوکس کرتے ہیں. ایلٹن مایو کی ہیومن ریلیشن پرسپیکٹیو تھیوری ہے، ہاتھورن اسٹڈیز بھی ہیں اس کی، ابراہم میزلو کی ہائرارکی آف نیڈز ہے، ڈاگلس میک گریگر کی جو ہے تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی ہے. تھیوریز آف مینجمنٹ میں سب سے پہلے ہے تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. یہ دو تھیوری، ایک کتاب ہے ڈاگلس میک گریگر کی ہیومن سائیڈ آف دا انٹرپرائز. ہیومن سائیڈ آف دا انٹرپرائز، اس کتاب کے اندر ڈاگلس میک گریگر نے دو کنٹراسٹنگ کنسیپٹ دیے. ایک ہے تھیوری ایکس، دوسری ہے تھیوری وائی. یہ میزلو کی ہائرارکی آف نیڈز تھیوری ہے، اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے تو یہ اس پہ فوکسڈ ہے، تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. تھیوری ایکس کہتا ہے کہ میں اکیلا آل ان آل ہوں. تھیوری وائی کہتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ دو سائن ہیں. تھیوری ایکس کیا کہتی ہے کہ میں خود ڈیسیجن میکنگ کروں گا. ٹھیک ہے، میں آل ان آل ہوں، مجھے کسی کی مشورے رائے کی ضرورت نہیں ہے. تھیوری وائی کہتی ہے وارم ویلکم، آ جاؤ بھائی آپ سب. میک گریگر کی تھیوری ایکس ہے، اس کو آٹوکریٹک سٹائل یا اتھارٹیٹیو سٹائل یا ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے. اتھارٹیٹیو سٹائل، ڈکٹیٹرشپ، آٹوکریٹک سٹائل. اس میں میک گریگر کہتے ہیں جو کچھ امپلائیز ہوتے ہیں نا، وہ کام چور ہوتے ہیں، کام صحیح طرح سے نہیں کرتے، لیزی ہوتے ہیں، کام سے پرہیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر جو مینیجر ہوتا ہے نا، وہ اس نے ان سے کام لینا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سختی کرتا ہے، وہ ان پہ سختی کرتا ہے. وہ ان سے کام لینے کے لیے، اپنے امپلائی سے کام لینے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن سختی سے امپلیمنٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو آٹوکریٹک سٹائل میں تو لیزی ورکرز کو جو کام کرنا پسند نہیں کرتے ان پہ ہر وقت ڈائریکٹ سپرویژن کرتا ہے، موجود رہتا ہے، اور اتھارٹیٹیو وے میں ان سے کام لیتا ہے اور ان سے کوئی ان پٹ نہیں لیتا. ورکرز موٹیویٹ ہوتے ہیں صرف اور صرف ڈر سے، خوف سے. اچھا، تو ورکرز موٹیویٹ ہوتے ہیں اپنے ڈر خوف کی وجہ سے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا باس ناراض ہو گیا تو کام خراب ہو جائے گا، سزا ہوگی، تنخواہ رک سکتی ہے، کوئی جرمانہ ہو سکتا ہے. تو ان کی پرسنل انٹرسٹ یہی ہوتی ہیں کہ وہ ڈسکمفرٹ کو جزا سے، سزا سے بچنے کے لیے اور کوئی ریوارڈ لینے کے لیے ورکرز اپنے لیڈر کو، مینیجر کو خوش رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ وہ کنٹرول اور انسینٹیو، یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جہاں پہ ان کی غلطی ہوتی ہے تو ان کو وہ کیا کرتا ہے، سزا دیتا ہے. جہاں پہ وہ اچھا پرفارم کرتے ہیں تو ان کو انسینٹیو بھی دیتا ہے. پنشمنٹ، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم ہوتا ہے. اس میں باس کو، لیڈر کو ہمیشہ درست مانا جاتا ہے، کوئی میوچل شیئرنگ نہیں ہوتی، ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے. مینیجر ورکرز کی نیڈز کے اباؤٹ بالکل ان کی پرواہ نہیں کرتا. تو اس میں رسپانسبلٹی ساری کی ساری جو ہے وہ مینیجر کے پاس ہوتی ہے. مینیجر رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے انوائرمنٹ کو بہت ٹائٹ رکھتا ہے، بہت سختی سے وہ اب سختی کرتا ہے اپنے ٹیچرز پہ، اپنے ورکرز پہ. دوسری تھیوری ہے میک گریگر کی تھیوری وائی. یہ اس کے الٹ ہے. تو اس میں یہ مانا جاتا ہے، جیسے اس میں کہا کہ ورکرز لیزی ہیں، یہ تھیوری کہتی ہے کہ ورکرز ایمبیشیس ہیں، سیلف ڈائریکٹڈ ہیں، سیلف موٹیویٹڈ ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ان کا اپنا ضمیر اندر، سیلف ایکچولائزیشن ان کو کیا کہتا ہے، اپنا ضمیر کہہ لیں، انر کنسائنس کہہ لیں، کہ وہ انہیں کہتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. تو اس لیے جو لیڈر ہے وہ اس طرح کی ٹیم کے ساتھ کیا کرتا ہے، ڈیموکریٹک سٹائل رکھتا ہے. پہلی آٹوکریٹک تھی، یہ ڈیموکریٹک. آٹوکریٹک میں کسی ایک بندے کا ڈیسیجن ہوتا ہے، ڈیموکریٹک میں سب مل کے فیصلہ کرتے ہیں. تو ڈیموکریٹک مینیجر ہے جس میں میوچل شیئرنگ ہوتی ہے، ورکرز مینیجر مل بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنس ہوتی ہے، ایک دوسرے کی ورتھ ویلیو ہوتی ہے. امپلائیز کا فیڈ بیک اس میں لیا بھی جاتا ہے، اس کو کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے. اس میں رسپانسبلٹی صرف اور صرف ہیڈ پہ نہیں ہوتی، ورکرز پہ بھی ساتھ ہوتی ہے، کولیبریشن ہوتی ہے ورکرز اور ہیڈ کے درمیان. تو اس میں ساری کی ساری ٹیم مل کے یونینیمس وے میں مل کے کام کرتی ہے، ہیڈ بھی اور اس کی ٹیم بھی. ٹھیک ہے، اس کو ڈیموکریٹک بھی کہتے ہیں، اس کو تھیوری وائی بھی کہتے ہیں.
تیسری جو تھیری ہے یہ تھیری زی ہے، یہ تھی ولیم آؤچی نے دی تھی، ڈاکٹر ولیم آؤچی نے، جس کو جاپنیز مینجمنٹ سٹائل بھی کہا جاتا ہے۔ 1981 میں ڈاکٹر ولیم آؤچی نے کتاب لکھی ہاؤ امریکن بزنس کین میٹ دا جاپنیز چیلنج، تو اس میں اس نے تھیری زی کی بات کی۔ تو یہ تھیری زی جاپنیز اور امریکن سسٹم کو، مینجمنٹ سسٹم کو کمبائن کرتی ہے۔ اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ جو ورکرز ہیں نا آپ کے، وہ اتنے ایماندار ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سپرویژن کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود اتنے قابل ہیں کہ وہ سارے کا سارا کام خود کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ اس میں مقدار میں فریڈم دی جاتی ہے، ٹرسٹ کیا جاتا ہے ورکرز پہ، ٹھیک ہے۔ ورکر بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں اور فلی جو ہے نا وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، فلی اپنے جو ٹائم ہے، اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو فلی طور پر کیا کرتے ہیں، پرفارم کرتے ہیں۔ تو اس میں مینیجر کی جو پرفارمنس ہے یا انوالومنٹ ہے بالکل نہیں ہوتی، سارے کا سارا کام کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ورکرز کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ تیسری تھیری تھی۔ وچ اسٹائل از ریفر ٹو ایز ہینڈز آف مینجمنٹ، کون سا ہوگا؟ چلیں اس کے جواب والے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ہینڈز آف مینجمنٹ، جس میں ہینڈ آف کر دینا کسی چیز کو، تو یہ تھیری زی ہے، جس میں جو لیڈر ہے، مینیجر، اس کا کوئی کام بھی نہیں ہے۔ وچ اسٹائل نیڈز کوئک ڈیسیجن میکنگ، ایکس میں کوئک ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ خود کرتا ہے ہیڈ۔ وچ اسٹائل فاسٹر کریٹیوٹی امنگ دا ٹیم ممبر، اب اس میں سارے مل کے کرتے ہیں تو یہ وائی ہے۔ وچ اسٹائل از ریلیٹڈ ٹو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ، ٹرانسفارمیشنل جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتی ہے تو ٹرانسفارمیشنل میں تھیری وائی آئے گی۔ وچ اسٹائل از ریلیٹڈ ٹو ٹرانزیکشنل، جس میں ہیڈ کا جو ہے نا وہ کیا ہوگا، ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے تو وہ ٹرانزیکشنل ہوتی ہے، تو یہ تھیری ایکس ہوگی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلا لیکچر جو ہے وہ اس میں کل ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، بہت خیال رکھیں اپنا۔ اللہ حافظ، اللہ کامیاب فرمائیں۔